یعنی نیت کے ساتھ ان 3 مسجدوں کے سوا کوئی سفر نہ کیا جائے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ یہ حدیث مختلف کتب میں مختلف جگہوں پر کثرت کے ساتھ آئی ہے اور متفق علیہ ہے۔ اسے بخاری نے بھی لیا ہے، کتاب التطوع میں بھی ہے، کتاب الحج میں مسلم میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے اور کثرت کے ساتھ کتابوں میں ہے، کتاب الصوم میں ہے، مختلف ابواب الصلاۃ میں، ترمذی میں ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ حدیث تھی۔ اس کا معنی غلط سمجھا گیا۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں، اور یہ جو معنی غلط سمجھا گیا اس پر امام عسقلانی شاہد ہیں، علامہ عینی شاہد ہیں، علامہ کرمانی شاہد ہیں، علامہ قسطلانی شاہد ہیں، علامہ امام نووی شاہد ہیں، قاضی عیاض شاہد ہیں، امام قرطبی شاہد ہیں۔ پھر کوئی حد نہیں ہے، متفق علیہ یہ حکم ہے تمام مذاہب کے ہاں۔ انہوں نے ایک اس میں تفرد کیا، یہ ان کے تفردات میں سے ہے اور غلط۔ اب اس پر میں علمی شرح کے طور پہ فنی بات سمجھا دوں جواب کے لیے، اور اسی موضوع کی 2-4 حدیثیں اس کے ساتھ ہیں کر کے تو آج کا درس ختم کر دیں گے۔ اسی باب کو، یہ متصل 2-3 باب ہیں ایک ہی نظم میں انشاءاللہ۔ اس حدیث میں الفاظ ہیں، یہ میری کتاب ہے، اگر تفصیل پڑھنی ہو، شہر مدینہ اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پوری فنی بحث دلائل کے ساتھ کی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ اس میں لفظ الا آیا ہے، یہ حرف استثناء ہے۔ جب کلمہ استثناء آئے تو عربی کا قاعدہ ہے کہ 2 چیزیں لازم ہوں گی، ایک مستثنا اور ایک مستثنا منہ۔ الا کے بعد جو آئے گا وہ مستثنا ہوگا، اور الا سے قبل مستثنا منہ ہوگا۔ کسی چیز کی نفی کی مستثنا منہ سے، الا کے ذریعے، اور جس کو مستثنا کیا وہ مذکور ہوا الا کے بعد۔ مثلا کہا جائے ما جاء رجل الا زید، ما جاء رجل فی بیتی، یا ما دخل رجل فی بیتی الا زید، میرے گھر کوئی شخص داخل نہیں ہوا سوائے زید کے۔ جیسے لا الہ الا اللہ، تو قاعدہ ہے کبھی مستثنا منہ کے بغیر نہیں ہوتا، اور کلمہ استثناء کبھی بھی دونوں کے وجود کے بغیر نہیں ہوتا، ما قبل میں مستثنا منہ اور ما بعد میں مستثنا۔ اب مغالطہ کیوں پیدا ہوا کہ اس حدیث میں مستثنا کا ذکر ہے اور مستثنا منہ کا ذکر نہیں ہے۔ جب مستثنا منہ کا ذکر نہ ہو، محذوف ہو، تو عبارت تقدیری لینا ہوگی، اس کو مقدر، محذوف کو عبارت تقدیری میں خود تقدیراً متعین کرنا ہوگا کہ مراد اس سے یہ ہے، تقدیری عبارت یہ تھی، خود معنی مراد لینا پڑتا ہے، چونکہ مستثنا منہ کے بغیر نہ استثناء ہو سکتا ہے نہ مستثنا ہو سکتا ہے۔ اب 2 قول ہیں، یا کہیے کہ علمی طور پر 2 امکان ہیں۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ مستثنا منہ تو ہوگا الا سے، یا استثناء مطلق ہوگا یا استثناء مقید ہوگا، اور استثناء مقید استثناء مفرغ ہوتا ہے نحو کے قاعدے میں، علم میں مفرغ، یا استثناء مطلق ہوگا یا آسان بتا رہا ہوں مقید ہوگا۔ اب ترتیب سے چلتے ہیں۔ اگر استثناء الا کا مطلق مراد لیا جائے تو احکام شریعت درہم برہم ہو جاتے ہیں، وہ جائز ہی نہیں ہے۔ پھر معنی یہ بنے گا کہ کسی طرف کسی کام کے لیے، کسی غرض کے لیے، کسی حاجت کے لیے سفر نہیں کیا جائے، کجاوے نہ باندھے جائیں، کسی کام کے لیے سفر نہیں کر سکتے۔ اگر سفر حلال اور جائز ہے تو صرف 3 مسجدوں کی طرف، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔
اب آپ کا برطانیہ برمنگم میں آنا بھی حرام ہو گیا، لندن والوں کا لندن آنا پاکستان سے حرام، تجارت کے لیے جانا حرام، علم پڑھنے کے لیے جانا حرام، مریض کی عیادت کے لیے دور شہر میں جانا حرام، شادی کے لیے جانا حرام، سیر و تفریح کے لیے جانا حرام۔ اگر استثناء مطلق مراد لیں، مستثنا من ہو مطلق ہو، تو اس کا مطلب ہے کوئی سفر بھی حلال نہیں، کہیں بھی کجاوے نہ کجاوے باندھنے سے مراد سفر کرنا، کسی نیت اور غرض سے، نہ تجارت، نہ حصول علم، نہ کہ زیارت، نہ والدین سے ملنا، نہ دعوت و تبلیغ دین کے لیے جانا، نہ عزا اقارب سے ملاقات، نہ کانفرنس اور سیمینار کے لیے جانا، نہ خطاب کرنے کے لیے کہیں جانا، نہ شادی غمی کے لیے، نہ کاروبار کے لیے، نہ جہاد کے لیے، نہ علاج معالجہ کے لیے، نہ سیر و تفریح کے لیے، سارے سفر حرام ہو گئے۔ صرف 3 سفر جائز ہیں، مسجد حرام کی طرف یعنی حج کا، یا مسجد نبوی یا بیت المقدس۔ تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ بولیے۔ میں اس طرح چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ ایسے پی لے جیسے دودھ لسی پی لیتے ہیں، دقیق بات ہے مگر پانی کی طرح آپ کو ازبر ہو جائے۔ لہذا ثابت ہوا کہ استثناء مطلق یہاں مراد نہیں ہے قطعاً، لہذا کوئی سبیل نہیں سوائے اس کے کہ اس استثناء کو استثناء مقید مانا جائے، استثناء مفرغ مانا جائے۔ جب استثناء مفرغ ہوا، امام عسقلانی نے بھی بحثیں کی اس پر، تمام ائمہ نے، تو استثناء مفرغ کی 2 شکلیں ہوں گی، یا اس کا استثناء مفرغ میں جو مستثنیٰ منہ ہے اس سے مراد کل مکان، ہر مکان، ہر موضع ہوگا، اس کو اعم العام کہتے ہیں، یا اس سے مراد ہر جگہ ہوگی، کوئی مکان کہ کسی عام العام کسی طرف نہیں جا سکتے، نہ کسی کے گھر، نہ کسی مدرسہ میں، نہ سکول میں، نہ کالج میں، نہ کسی مزار پر کہیں۔ تو پھر نفی کرنے والوں کو بتا دوں کہ نفی صرف مزار کی نہیں بنتی، نفی بیٹی بیاہ دی آپ نے دوسرے ملک میں، تو بیٹی کو ملنے جانے، اس کے گھر جانا بھی منع اور حرام ہے۔ کل موضع و کل مکان، اگر عام العام مراد لیں تو ہر موضع، ہر مکان، ہر جگہ جانا حرام ہوا۔ یہ ہم بیان کر چکے، یہ مطلق کے تحت آ جائے گا، وہ پاسبل نہیں، ہر جگہ ہر مکان مراد نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی کہے کہ اس سے مراد قبروں کی، مزارات کی زیارت ممنوع ہے، تو اس سے بڑی بے عقلی اور جہالت کوئی نہیں۔ عبارت تقدیری پھر یہ بنے گی، سن لیں، اگر مزارات کی زیارت منع کرنی ہے اس حدیث کے تحت، تو تقدیری عبارت یہ بنے گی، لا تشد الرحال الی قبر الا الی ثلاثۃ مساجد، کسی قبر کی طرف سفر نہ کیا جائے سوائے 3 مسجدوں کے۔ یہ بنتی ہے عبارت ہے، مذاق ہے۔ تو قبر کی نفی کرنے والے قبر کو تو اکیلا نہیں سنگل آؤٹ کر سکتے، پھر کلو مکان لینا پڑے گا، کلو مسجد و کلو قبر و کلو موضع و کلو بلد و کلو مکان، اور وہ جائز نہیں، ممکن نہیں، معقول نہیں۔ اگر یہ نہیں ہے پاسبل، تو پھر مستثنیٰ منہ مفرغ جو ہے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ دونوں کو جنس واحد قرار دینا ہوگا۔ جنس واحد، جس کا ذکر الا کے بعد آیا ہے، جس جنس کا، وہی جنس الا کے ما قبل مراد ہوگی۔ جس جنس کا مستثنیٰ ہے استثناء، وہی جنس مستثنیٰ منہ ہوگی۔ اگر جنس واحد نہ ہو، جنس واحد نہ ہو تو عبارت یوں بنتی ہے، مثلا میں کہوں ما داخل حیوان فی بیتی الا زید، ما داخل کلب فی بیتی الا زید، کہ میرے گھر کوئی کتا داخل نہیں ہوا سوائے زید کے، تو لوگ تھپڑ ماریں گے کہ دماغ خراب ہو گیا۔ میں کہوں میرے گھر میں کوئی بکری، کوئی جانور داخل نہیں ہوا سوائے زید کے، ایسا بنتا ہے؟ جی
اگر جنس غیر بنائیں گے مستثنا من ہو تو تقدیری عبارت غلط اور ناجائز ہو جائے گی، مذاق خیز ہوگی. لہذا ایک ہی شکل باقی بچتی ہے اور کسی دوسری شکل کا امکان نہیں، وہ یہ کہ جس جنس کا استثناء ہے اسی جنس کو مستثنا منہ مانا جائے. یعنی جو جنس ما بعد میں ہے الا کہ وہی جنس ما قبل ہو. تو عبارت تقدیری یہ بنے گی لا تشد الرحال الی مسجد الا الی ثلاثۃ مساجد، الا ثلاث، کہ کسی اور مسجد کی طرف زیادہ ثواب ملنے کی امید لے کر سفر نہ کیا جائے سوائے 3 مسجدوں کے، ان میں جائیں تو ثواب زیادہ ملتا ہے. اب آپ سمجھیں، گویا مختلف مسجدیں اگر آپ بنا دی جائیں تو کوئی یہ خیال کرے کہ اس سے 1,00,000 نماز کا ثواب ہوگا، اس سے 50,000 کا، اس سے 10,000 کا، تو اس طرح ازدیاد سفر یا تضاعف ثواب کی نیت لے کر اور مسجدوں کی طرف نہ جایا جائے سوائے 3 مسجدوں کے جو حضور نے مقرر کر دی. اور یہ مقرر بھی کس نے کی؟ آقا علیہ السلام نے خود، یہ اللہ نے نہیں کی، حضور نے کی. ارے جس نے 3 مسجدیں ثواب کے لیے مقرر کی انہی کے گھر اور قبر کو نکال رہے ہو. جس نے تمہارا ثواب بڑھایا، یہ قرآن نے نہیں بڑھایا، اللہ نے نہیں بڑھایا. حرم کعبہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب آپ کو خدا نے نہیں دیا، دیتا تو اللہ نے نہیں دیا سے مراد مقرر نہیں کیا، مصطفیٰ نے مقرر کیا ہے. 50,000 یا 1,000 نماز کا ثواب خدا نے قرآن میں نہیں دیا، مصطفیٰ نے حدیث میں دیا ہے. ارے جو بڑھا کر ثواب کی خیرات دینے والا ہے اسی کی زیارت کو حرام کرتے ہو. بقول اعلیٰ حضرت، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالمو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، ظالمو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. جب یہ چیز ہو گئی تو عبارت تقدیری سمجھ گئے کہ معنی ہے لا تشد الرحال الی مسجد، ای مسجد من المساجد الا 3 مساجد، المسجد الحرام و مسجدی ھذا و بیت المقدس، مسجد القدس. یہ عبارت تقدیری ہوئی. یہاں تک تو شرح الحدیث تھی بالعلم، شرح الحدیث تھی قواعد لغت اور نحو کی روح سے. اب کوئی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تو علم کی باتیں ہیں، اب صرف یہاں نہیں روکتا، اب اس شرح پر، حدیث کی شرح پر حدیث کو سند لاتا ہوں کہ عبارت تقدیری ہی نہیں ہے، عبارت صریحی ہے. آقا علیہ السلام نے خود مستثنا منہ صرف مسجد کو بنا دیا، اور حدیثیں بھی ہیں. شروعات نہیں، نص حدیث لا رہا ہوں، شروع تو ہیں. نص حدیث میں روایت لکھی ہے مسند امام احمد بن حنبل، اسی حدیث کی شرح الحدیث بالحدیث، حدیث نبوی سے حضور نے خود وضاحت فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسند امام احمد بن حنبل جلد 3 حدیث صفحہ نمبر 34 اور 64، اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 11,631، یہ مسند امام احمد بن حنبل کا حدیث نمبر ہے. اور یہ جو ضخیم مسند ہے احمد بن حنبل، اس کا صفحہ 797، اور اس کے اندر مسند ابی سعید الخدری، اس میں حدیث ہے. یہ مسند امام احمد بن حنبل، مسند ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ.
ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں وَذُكِرَتْ عِنْدَهُ صَلَاةٌ فِي الطُّورِ، کسی نے ان کے سامنے ذکر کیا کہ میں کوہ طور پر جا کر، وہاں مسجد بنی ہوئی تھی، وہاں نماز پڑھتا ہوں زیادہ ثواب ملے گا۔ اب آپ سمجھے بات کو، کوہ طور کی مسجد میں جا کے ثواب پڑھتا ہوں زیادہ ثواب ملے گا۔ ہاں، ان مقدس اماکن کی زیارت کرنے کے لیے جانا جائز اور سنت ہے، حصول برکت کے لیے، ازدیاد ثواب کی نیت نہ ہو، حصول برکت کے لیے جائز ہے، سنت ہے۔ آقا علیہ السلام بھی ہر ہفتے کو مسجد قباء میں جاتے تھے۔ کان یاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل یوم سبت راکبا و ماشیا و یصلی فیہ رکعتین، صحیح مسلم میں حدیث۔ ہر ہفتے جاتے، کبھی سوار کبھی پیدل، 2 رکعتیں پڑھتے۔ تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ينبغي للمطیع، سواری کرنے والے سوار کے لیے یہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، ان تشد رحالہ الی مسجد تبتغى فیہ الصلاۃ غیر المسجد الحرام والمسجد الاقصی ومسجدی ھذہ۔ یہ پوری تشریح تفصیل حدیث کی حدیث نبوی سے نکل آئی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا کہ حضور نے خود فرمایا کہ کسی مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے زیادہ ثواب لینے کا ارادہ اور نیت کر کے، سوائے 3 مسجدوں کے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد قدس۔ وہ جو عبارت تقدیری کی بات کی تھی وہ نص صریح حدیث مصطفیٰ میں نکل آئے۔ پھر دہرا رہا ہوں آپ کے لیے، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ينبغي للمطیع ان تشد رحالہ الی مسجد، اس حدیث میں مستثنی منہ مسجد کا لفظ نہ تھا جس سے مغالطہ ہوا، لا تشد الرحال الا الی 3 مساجد، یہاں الا سے پہلے مستثنی منہ مصطفیٰ نے خود مقرر فرما دیا، لا تشد الرحال الی مسجد، اور پھر نیت تبتغى فیہ الصلاۃ، کہ زیادہ ثواب کی نیت سے وہاں جا کے نماز پڑھنے کا ارادہ ہو، غیر المسجد الحرام والمسجد الاقصی ومسجدی ھذا۔ سمجھ گئے؟ اب نفی ہو گئی اس پورے استدلال کی خود حدیث پاک کی روشنی میں، حدیث پاک کی روشنی میں۔ اور یہ مسند ابو یعلا میں بھی حدیث ہے، یہی جلد 2 صفحہ 499 اور رقم الحدیث، حدیث کا نمبر 1326، مسند امام ابو یعلا میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ اور پھر یہ حدیث امام طحاوی نے مشکل الآثار میں بھی روایت کی، یہی حدیث مسجد کی تصریح کے ساتھ مجموع زوائد میں حیثمی نے بھی روایت کی اور لکھا کہ اس کے اسناد صحیح ہیں، اور امام عسقلانی نے فتح الباری جلد 3 صفحہ 65 پر بھی روایت کی، یہ حدیث مسند احمد بن حنبل کی۔ اور ایک اور حدیث، اب اس پر میں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تشد رحال المطیع الی مسجد یذکر اللہ فیہ الا الی 3 مساجد۔ دوسری حدیث دے رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی مسجد کی طرف کجاوے نہ باندھے جائیں کہ خاص وہاں جا کر ذکر کروں گا، مانا زیادہ ثواب ملے گا، سوائے 3 مسجدوں کے، مسجد الحرام و مسجد المدینہ و بیت المقدس۔ اور یہی شرح ایک اور حدیث میں، اور یہ حدیث مسند ابو یعلا میں ہے، اور ایک اور شرح صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1397 امام مسلم روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث میں شرح ہے بطریق حصر۔ فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما یسافر الی 3 مساجد، یہ بطریق حصر، فرمایا صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کیا جائے، تو حصر نے پھر مستثنی منہ مسجد بنا دیا۔ حدیث بخاری میں کلمہ حصر نہیں تھا، یہاں کلمہ انما کے ساتھ آیا۔
کہ مراد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام تو ذکر ہی صرف مسجدوں کا کر رہے ہیں اور باقی کسی جگہ کا یہاں تذکرہ نہیں ہو رہا. یہ حدیث. اور پھر کیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منشا اپنے روضہ پاک کی زیارت سے منع کرنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اس حدیث کے فوری بعد اگلا باب لا رہے ہیں امام بخاری. ایک طرف وہ منع کریں اور ایک طرف آگے حکم لائیں، ناممکن ہے. آگے امام بخاری باب نمبر 5 لائے ہیں، حدیث نمبر 1195. امام بخاری باب لائیں، باب فضل ما بین القبر والمنبر. امام بخاری کا عقیدہ دیکھیں، انہوں نے تصریح کر دی کہ اس حدیث سے مراد قبر رسول کے سفر نہیں ہے. اگلا باب لائے ہیں، یہ ترتیب الابواب البخاری ہے، ترتیب ابواب البخاری، کہ وہ حدیث بیان کر کے آگے امام بخاری قبر رسول کی فضیلت میں باب لائے ہیں. تو جب قبر رسول کی فضیلت میں باب لائے ہیں تو بتانا مقصود ہے وہاں نفی زیارت قبر رسول کی نہیں، قبر رسول کی زیارت کا تو حکم ہے. امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن عبداللہ بن ابی بکر عن عباد بن تمیم عن عبداللہ بن زید المازنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا، آگے پھر حدیث، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی، حدیث 1196. 2 حدیثیں دے کر فرمایا آقا نے میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا پورا حصہ جنت کا اعلیٰ باغات میں سے باغ ہے. اس سے پہلے لا تشد الرحال کی حدیث آئی، درمیان میں میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا باغ ہے. یہ حدیث لائے اور اس کو لا کر پھر اگلی حدیث 1197 لا تشد الرحال کی لائے ہیں. وہ لا تشد الرحال ثابت کر رہے ہیں ما قبل بھی اور ما بعد بھی کے لوگوں، جہاں منع ہے وہاں تضاعف ثواب کی نیت سے کسی اور مسجد کی طرف جانا منع ہے. مسجد کی نیت سے نہ جاؤ، اگر جانا ہے تو روضہ مصطفیٰ پر جاؤ. یہ امام بخاری نے درمیان میں حضور کے روضہ کی حدیثیں لی، روضۃ من ریاض الجنہ. تو کیا مطلب؟ اور باب کیا؟ مزہ یہ ہے حدیث کا، حدیث الباب ہے، اس میں لفظ قبر نہیں ہے. حدیث الباب میں لفظ قبر نہیں ہے، اس کے لفظ ہیں ما بین بیتی و منبری، میرے گھر اور منبر کے درمیان سارا حصہ جنت کا باغ ہے. حدیث یہ ہے. اور فرمایا منبری علی حوضی، اور میرا منبر میرے حوض پر ہے. اور عنوان امام بخاری نے ترجمۃ الباب جو قائم کیا ما بین القبر والمنبر، بڑی خاص دقیق بات ہے. حدیث کے لفظ ہیں ما بین بیتی و منبری، میرے گھر اور منبر کے درمیان جنت کا باغ. اور جو باب کا ترجمہ عنوان قائم کیا امام بخاری نے چیپٹر، وہ ہے ما بین القبر والمنبر، حضور کی قبر اور منبر کے درمیان جو سارا حصہ جنت کا باغ ہے. تو کیوں کیا؟ اشارہ دینا چاہتے ہیں لوگ جنت کی زیارت کرنے بھی نہیں جاؤ گے؟ ہائے ہائے ہائے، مرنے کے بعد تو پتہ نہیں کس کو جنت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. وہ تو جنت میں جائے گا تو جنت کی زیارت ہوگی. امام بخاری کہنا چاہتے ہیں لوگوں قبر مصطفیٰ جنت ہے. قبر مصطفیٰ جنت ہے، اور قبر مصطفیٰ سے لے کر منبر مصطفیٰ تک سارا خطہ جنت ہے. کیوں؟ کہ بیت حضور کے گھر سے لے کے منبر تک، کیونکہ روز 5 مرتبہ حضور یہاں آتے جاتے تھے. ہائے ہائے ہائے، آتے جاتے تھے. ارے حضور آتے جاتے تھے، جہاں روز 5 مرتبہ گزر ہوتا تھا، جہاں جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے وہ جنت کا باغ بن گیا.
عقیدہ سے معلوم کیا ہوا؟ حضور کے قدم لگ جائیں تو جنت بن جائے۔ اور بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پتہ نہیں جنت کی زیارت کسے نصیب ہوگی نہیں ہوگی، ارے جیتے جی جنت دیکھ لو۔ تو وہ ترغیب دے رہے ہیں روضہ مصطفیٰ کی، قبر رسول کی زیارت کی۔ یہ عقیدہ بخاری ہے، ترتیب ابواب کے لیے ترغیب دے رہے ہیں، عنوان لگا کر ما بین القبر۔ تو امام بخاری کو قبوری کہیے قبر پرست۔ حدیث ہے بیتی و منبری، عنوان ہے ما بین القبر، قبر کا باب۔ تو امام بخاری کو قبوری ہو گئے، قبر پرست۔ جو قبروں کی بات کرے، قبروں کی فضیلت اور قبروں کی زیارت، وہ قبر پرست بنتا ہے۔ تو امام بخاری محدثین میں سب سے پہلے قبر پرست ہے، اور اگر وہ نہیں بنے قبر پرست تو پھر ہم بھی چھوٹ جائیں گے۔ اب ایک نکتہ اور، حدیث میں بیتی، باب کے عنوان میں قبر امام بخاری کیوں لائے؟ اب وہ بتاتا ہوں۔ اگلا نکتہ، وہ بتانا ہی قبر کا چاہتے ہیں، بتانا ہی قبر کا چاہتے ہیں، مگر حدیث میں کیوں نہیں یہاں آیا کہ جس وقت آقا علیہ السلام فرما رہے تھے اس وقت تو آپ حیات تھے، وہاں تو قبر تھی نہیں۔ جب آقا نے بیان فرمایا اس وقت تو قبر، گو قبر کے ساتھ بھی حدیثیں آگے ہیں۔ یہ میں امام بخاری کی حدیث الباب اور ترجمۃ الباب کا ربط بتا رہا ہوں، مگر نبی کو پتہ ہوتا ہے جہاں نبی کی وفات ہو وہیں قبر بنتی ہے، یہ حکم ہے، نبی کو منتقل نہیں کیا جاتا، منتقل حیات النبی کی دلیل ہے۔ آپ جہاں مر جائیں گھر میں کوئی دفناتا ہے آپ کو؟ جی، اولاد نہیں دفناتی، کر کے دیکھ لیں۔ ساری زندگی جن کو پالتے پوستے پڑھاتے کھلاتے پلاتے خرچے کرتے ہو، ہے کسی کی اتنی وفادار اولاد کہ باپ مر جائے تو اسے اپنے بیڈ روم میں دفن کر دے؟ کرتا ہے کوئی؟ وہ کیا کہتے ہیں، جی وہ دیر ہو رہی ہے جلدی لے جاؤ، جلدی لے چلو، دیر ہو رہی ہے جلدی لے چلو، نکالتے ہیں گھر سے، قبرستان جا کے دفناتے ہیں۔ کیوں؟ مردہ جو ہوا۔ گھر زندوں کا ہوتا ہے، گھر میں زندہ رہتے ہیں، مردے قبرستان میں جاتے ہیں۔ نبی وفات ہو تو گھر میں رہتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اگر مردہ ہوتے تو قبرستان بھیجے جاتے، مردے قبرستان جاتے ہیں، زندہ گھر میں رہتے ہیں۔ تو نبی کو بیت میں گھر میں دفنایا اس لیے کہ زندہ ہیں۔ اور جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتی، جب سیدنا عمر فاروق بھی اندر داخل ہوتی سیدہ عائشہ صدیقہ، اور اگر دوپٹہ یا چادر سر پہ نہیں ہے تو چلی جاتی، ابو بکر صدیق آ گئے چلی جاتی، جب فاروق اعظم دفن ہو گئے تو داخل ہوتی تو سر پہ دوپٹہ لے لیتی تھی۔ ارے مردہ سے کیا دوپٹہ، عقیدہ تھا کہ دیکھ رہے ہیں۔ پردے کے ساتھ جاتی تھی کمرے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مردہ نہیں سمجھتی تھی، پردے کے ساتھ جاتی کہ تک رہے ہیں۔ اور فرمایا ما بین بیتی، کہنا قبر ہی چاہتے ہیں۔ اگلی بات، کہنا قبر ہی چاہتے ہیں، چونکہ بیت میں ہی دفن ہونا تھا، تو اس لیے امام بخاری نے حدیث الباب تھی ما بین بیتی، بے دھڑک عنوان بین القبر بنا دیا، کہ اشارہ یہ تھا کہ اسی گھر میں میری قبر ہوگی، یہاں سے لے کے ممبر تک ساری جنت ہے۔ اور بتانا چاہتے ہیں کہ ارے جیتے جی جنت کی زیارت کو جایا کرو، اسے حرام بتلا رہے ہو، جنت کی زیارت کیا کرو۔ اور ائمہ محدثین نے یہاں تک کہا کہ حج کر چکو تو مدینہ جاؤ تو مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے مت جاؤ۔ کیا الگ حکم ہے؟ چونکہ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جانے سے کوئی زائد ثواب نہیں ہوگا۔ زیارت مسجد نبوی کی نیت سے کوئی زائد ثواب نہیں ہوگا، زائد ثواب ہاں نماز پڑھنے سے ہے۔ آپ میری بات کو سمجھے؟
زائد ثواب زیارت کرنے کا نہیں، کیا؟ نماز پڑھنے کا ہے 50,000 صلاۃ، 50,000 نمازیں، تو مسجد نبوی کا ثواب ہے نماز پڑھنے سے، اور روضہ مصطفیٰ کا ثواب ہے زیارت کرنے سے۔ تو زیارت قبر پاک روضہ اطہر کے لیے ہے، نماز مسجد نبوی کے لیے ہے۔ ائمہ نے کہا کہ جب جاؤ تو حضور کے روضہ اقدس کی نیت کیا کرو زیارت کی، اور مسجد نبوی کی نماز میں تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، اس کے لیے نیت کر کے جانے کی شرط ہے ہی نہیں۔ وہ تو مدینہ میں رہنے والے بھی نکل کے نماز پنجگانہ پڑھیں تو 50,000 کا ثواب ملتا ہے، خواہ اس نیت سے سفر کیا، اس نیت سے سفر کیا یا نہ کیا، وہ تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے۔ تو سفر کرو تو رسول پاک کے لیے سفر کرو۔ اور اگلی بات کہہ دوں، امام مالک کا قول قاضی ایاز علیہ رحمت نے الشفا میں روایت کیا، امام مالک، اور اگر کوئی انہیں حیات النبی پر اگر کوئی کہتا کہ میں قبر نبی کی زیارت کے لیے گیا ہوں، ناراض ہو جاتے۔ اگر کوئی کہتا کہ میں قبر اطہر کی طرف گیا ہوں زیارت کو، ناراض ہوتے۔ فرماتے قبر مردوں کی کہتے ہیں، اب بھی کوئی جائے تو کہا کرو رسول کی زیارت کے لیے گیا ہوں۔ اگر کوئی کہتا کہ زرت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کرہ، یہ امام اسقلانی کی فتح الباری نشان لگے ہیں میرے، فرماتے کہ نہیں یہ بے ادبی ہے حضور کو قبر کہہ کے، آپ کی قبر کو قبر کہہ کے۔ فرمایا قبر بھی ہو تو کہیں حضور حیات ہیں، زرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کی زیارت کی۔ اس لیے کہ جب آقا فرماتے ہیں مرانی فی المنام فقد رآنی، جس نے برمنگم بیٹھے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، جب خواب میں مجھی کو دیکھا تو جس نے قبر پہ آ کے دیکھا اس نے حضور کو کیوں نہیں دیکھا؟ یہ حیات النبی پر دلالت ہے۔ اور پھر اس میں اگلی جو احادیث آئیں روضہ اقدس کے لیے، وہ آقا اسلام نے فرمایا، یہ تو حدیث ہے نا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور امام احمد بن حنبل نے روایت کی، امام احمد بن حنبل نے، یہ مسند جلد 3 صفحہ 64 اور حدیث نمبر 11,632، مسند احمد بن حنبل، وہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اب قبر کی تصریح آ گئی، آقا نے فرمایا میری قبر، میرے روضہ اور میری منبر کے درمیان جنت کا باغ ہے۔ تو جب آقا فرما رہے ہیں جنت کا باغ ہے، یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ترغیب دے رہے ہیں کہ اس کی زیارت کو آیا کرو۔ آپ باغ کی سیر کو جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ ہائے 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 ہائے، صبح سویرے باغ کی سیر کو جاتے ہیں کہ نہیں؟ صحت کے لیے نہیں جاتے؟ تو جب آپ باغ کی سیروں کو جاتے ہیں، آقا یہی تو فرما رہے ہیں کہ تم اپنے باغوں میں جاتے ہو، یہ جنت کا باغ ہے میری قبر، اس کی زیارت کو آیا کرو، اس کی زیارت کو آیا کرو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام دیلمی نے مسند الفردوس میں روایت کی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا نے فرمایا جس شخص کو خواہش ہو اور خوشی ہو ان یصلی فی روضۃ من ریاض الجنہ، کہ وہ فی روضۃ، کہ وہ جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں نماز پڑھے، جس کا جی چاہے کہ وہ جنت کے باغ میں نماز پڑھے، فلیصلی بین قبری و منبری، وہ آ کے میری قبر اور منبر کے درمیان نماز پڑھا کرے۔ امام مسلم نے بھی یہی قائم کیا، امام بخاری نے فضل ما بین القبر والمنبر کا باب، امام مسلم نے بھی کتاب الحج میں یہی باب قائم کیا، ما بین القبر والمنبر روضۃ من ریاض الجنہ، بیت نہیں، باب شیخین دونوں نے، بخاری اور مسلم دونوں نے ما بین القبر والمنبر روضۃ من ریاض الجنہ کے باب قائم کیے۔ اور یہ کہنا ممنوع اس لیے ادباً کیا کہ میں حضور کی قبر پہ گیا ہوں، نہ، چونکہ آقا نے نہیں فرمایا تھا، آقا نے فرمایا من جاءنی زائرا لا یعمل حاجۃ الا زیارتی کان حقا علی ان اکون له شفیعا یوم القیامہ، طبرانی میں فرمایا جو میری زیارت کے لیے آیا اور سوائے میری زیارت کے کوئی اور غرض اور حاجت اس کو
نہ تھی، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور دارقطنی میں، سنن دارقطنی میں، اور طبرانی المعجم الکبیر، اور بہقی سنن الکبریٰ، اور بہقی شعب الایمان، ان تمام کتب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آقا نے فرمایا من حج فزار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی۔ اس لیے فرمایا قبر نہ کہو، فرمایا جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت کے لیے آیا میری وفات کے بعد، اس کے لیے وہی حکم ہے جیسے میری حیات میں اس نے میری زیارت کی۔ تو قیامت تک حضور حیات ہیں۔ ارے حضور کی قبر بھی حیات ہے، کروڑوں حیاتیں حضور کی قبر انور کی حیات پر قربان۔ جب مدینہ میں قحط آ گیا، ابو الجوزا روایت کرتے ہیں، جس کو صاحب مشکات نے، خطیب تبریزی نے مشکات میں روایت کیا، جب قحط پڑ گیا، قحط اہل المدینۃ قحطا شدیدا فشکوا الی عائشہ فقالت انظروا الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قحط ہو گیا تو لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں گئے، ام المومنین قحط ہے، نمازیں پڑھ چکے، دعائیں کر چکے، قحط نہیں جا رہا، کیا کریں؟ فرمایا تمہیں کیا گھبراہٹ ہے، جاؤ روضہ رسول پر، قبر مصطفیٰ پر جاؤ، اور چھت میں سوراخ کر دو ایسا کہ قبر رسول اور آسمان کے درمیان پردہ نہ رہے، آسمان جب حضور کے روضے کو دیکھے گا تو خود برس پڑے گا۔ انہوں نے پھر سوراخ کیا اور موسلادھار بارش ہو گئی۔ تو آقا علیہ آخری حدیث ختم کر رہا ہوں بس، جو آج کی، تاکہ ذوق پر ختم ہو، اور یہ حدیث نمبر جو ابھی پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث نمبر ہے 1234، 1234، کتاب الصحب، کتاب الصحب، اور یہ حدیث کئی مقامات پر آئی ہے، اور امام بخاری نے باب نمبر 9 باندھا ہے، الاشارۃ فی الصلاۃ، الاشارۃ فی الصلاۃ۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ روى البخاری قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضی اللہ تعالی عنہ، عن سهل بن سعد الساعدي رضی اللہ تعالی عنہ، ان دو حدیثیں ہیں بس، یہ پڑھ کے جس پر اختتام کر رہے ہیں کہ یہ اور ایک آگے انس بن مالک والی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغہ، پہلے پوری حدیث آپ کو سنا دوں، قرات کر لیں۔ بلغہ ان بنی عمرو بن عوف کان بینہم شیء فخرج رسول اللہ یصلح بینہم فی اناس معه حبس رسول اللہ وحانت الصلاۃ فجاء بلال الى ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وقال یا ابا بکر ان رسول اللہ قد حبس وقد حانت الصلاۃ فهل لك ان تؤم الناس؟ قال نعم ان شئت، فاقام بلال وتقدم ابو بکر وكبر للناس وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فاخذ الناس في التصفيق وكان ابو بکر لا يلتفت في صلاته فلما اكثر الناس التفت فاذا راى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشار اليه رسول الله ان امكث مكانك یامر ان یصلی، ورفع ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یدیہ فحمد اللہ ورجع القہقری وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى للناس فلما فرغ اقبل على الناس وقال يا ايها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة اخذتم في التصفيق انما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاة فليقل سبحان الله فانه لا يسمع احد حين يقول سبحان الله الا التفت يا ابا بکر قال ما معناك ان تصلي للناس حين اشرت اليك؟ فقال ابو بکر یا رسول اللہ ما كان لي لابن ابي قحافة يصلي بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سہل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبیلے کا جھگڑا چکانے کے لیے تشریف لے گئے۔ امام بخاری اس حدیث کو کثرت کے ساتھ روایت کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ۔ بنی عمرو بن عوف کے درمیان جھگڑا تھا، چکانے کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں دیر ہو گئی صلح میں۔ صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت بلال کہ آقا علیہ السلام وہاں رک گئے، دیر ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا۔ ابو بکر صدیق سے عرض کیا جماعت کرائیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اقامت پڑھ دی گئی، سیدنا صدیق اکبر نے جماعت کرائی۔
جب نماز شروع ہو چکی تو آقا علیہ السلام تشریف لے آئے. تو آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو اب قاعدہ کلیہ انسانوں کا، عام بشروں کا کیا ہے، جب نماز ہو رہی ہو تو صفیں امام صاحب آ جائیں، مفتی صاحب آ جائیں، علامہ صاحب آ جائیں، پیر طریقت آ جائیں، ولی وقت آ جائیں، کتب زماں آ جائیں، غوث وقت آ جائیں، تو ان کو اجازت ہے صفیں چیرتے ہوئے پہلی صف میں جانا؟ کسی کتب اور غوث کو بھی اجازت ہے؟ بولیے. آپ کے شیخ کو اجازت ہے صفیں چیرتے ہوئے؟ چونکہ صفیں چیریں گے تو لوگوں کی توجہ ہٹ جائے گی، خلل واقع ہوگا. حکم یہ ہے کہ جب آئیں تو پیچھے تو آخری صف میں جہاں جگہ ہے وہیں کھڑے ہو جائیں، خواہ وہ امام زماں ہے خواہ وہ غوث زماں ہے، وہیں کھڑا ہو جائے. یہ احکام ہے. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے، یہی تو حضور نے اپنی سنت کے ذریعے تو عقیدے سکھائے ہیں، چاہتے تو پیچھے کھڑے ہو جاتے مگر کھڑے نہیں ہوئے، کھڑے نہیں ہوئے. یمشی فی الصفوف حتی قام فی الصف، صفوں کو چیرتے ہوئے گزرتے گئے حتیٰ کہ آقا علیہ السلام پہلی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے، پہلی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے. اور حدیث پاک میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ فجاء رسول اللہ والناس فی الصلاۃ فتخلص حتی واقف فی الصف، صفوں کو چیرتے ہوئے حضور گزرتے گئے اور پہلی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے. جب آقا علیہ السلام گزرے، یہ تو حضور کا عمل تھا، جب آقا علیہ السلام صحابہ میں سے گزرے آگے گئے تو صحابہ کرام نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب ان کے لیے حکم کیا ہے کہ عزل شرع، ایسا حادثہ تو رونما نہیں ہو گیا کہ گھر کو آگ لگ گئی ہو، سانپ آ گیا ہو، کوئی جان کو خطرہ ہو، ایسا حادثہ کہ جس میں امام کو متوجہ کرنا ضروری ہو جائے، ایسا واقعہ تو رونما نہیں ہوا. عقیدہ دیکھیے صحابہ کرام کا. جب دیکھا آقا علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں صفیں چیر کر، تو صحابہ کرام نے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر تالیاں بجائیں الٹے ہاتھ سے، ایسے تالیاں بجائیں الٹے ہاتھ سے، بس بجاتے گئے ادھر سے ادھر سے، بس سارے شروع ہو گئے، سب شروع ہو گئے. حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کان لا یلتفت فی صلاتہ، جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو وہ توجہ دھیان دائیں بائیں نہیں کرتے تھے، یکسو ہوتے. فلما اکثر الناس التصفیق التفت، جب انہوں نے بہت زیادہ تالیاں بجائیں اور شور مچ گیا، اب یہ نماز ہو رہی ہے. ادھر نماز عبادت الہی اور نماز بھی دیکھیے، ادھر صحابہ کا ادب مصطفیٰ بھی دیکھیے. اب نماز میں حکم ہے ہر وقت توجہ اللہ رہنا، وہ توجہ اللہ رہی ہوگی. ہر بندہ جو تالیاں بجائے جا رہا ہے کس لیے؟ سیدنا صدیق اکبر کو بتانا چاہتے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. یہی تو میلاد کے دنوں میں ہم کہتے ہیں حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے، یہی تو ہم کہتے ہیں. انہوں نے بھی تالیاں بجائی، ہم تو مجلس میں بجاتے ہیں حضور آ گئے ہیں، وہ نماز میں بجا رہے ہیں حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب یہ شور ہو گیا تو سیدنا صدیق اکبر سمجھے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے. ہر صحابی نماز کو چھوڑ کے تالیاں بجانے میں لگ گیا. فلما اکثر الناس التصفیق التفت، پھر وہ ملتفت ہوئے، مڑ کے دیکھا پیچھے. اب جو پیچھے سے آیا ہو امام دیکھ سکتا ہے جب تک ایسے مڑ کے اس طرح نہ دیکھے. التفت، کدھر التفات کیا؟ یہاں تک دیکھنے سے پیچھے نظر آتا ہے؟ بولیے. دیکھا کہ آقا علیہ السلام آ گئے ہیں تو پیچھے سے جب آقا کا آنا دیکھا تو بوتیے کم سے کم اینگل، زاویہ کہاں تک مڑے ہوں گے؟ میں تو حدیث سنا رہا ہوں امام بخاری کی، یہاں تک مڑ گئے ہوں گے نا. اتنا مڑ کے تک رہے ہیں کہ آقا حضور آ گئے ہیں. نماز ان کی بھی ہو رہی ہے، پچھلوں کی بھی ہو رہی ہے. باتیں کر لی ہیں ہم نے، پڑھا کیا ہے بخاری میں؟ بات کرنے والوں سے پوچھتا ہوں پڑھا کیا ہے؟ پیچھے مڑ کے دیکھا آقا تشریف لے آئے، پیچھے مڑ کے دیکھا اور ہٹنا چاہا
تو آقا علیہ السلام نے ان کو اشارہ کر دیا، نہیں اے ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے اور نماز جاری رکھ۔ فاشار الیہ رسول اللہ یامرون یصلی، نماز جاری رکھ۔ جب حضور نے اشارہ فرما دیا تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے ہاتھ اٹھا دی، یہ نماز ہو رہی ہے، ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ تیرا شکر ہے تیرے محبوب نے مجھے اس قابل جانا۔ اب معلوم نہیں الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تھے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تھے، معلوم نہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا کون سی صورت پڑھ رہے تھے، کہاں پہنچے تھے۔ جب اشارہ فرمایا جو پڑھا تھا وہیں چھوڑا، باری تعالیٰ تیرا شکر ہے تیرے محبوب نے مجھے اس قابل جانا، اور یہ نماز ہو رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہر کوئی حضور میں مشغول ہے، ہائے ہائے ہائے، ہر کوئی آقا علیہ السلام میں مشغول ہے، اور یہ عبادت خدا ہے، یہ عبادت خدا ہے، توجہ الی المصطفیٰ ہے، اور یہی عبادت خدا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے شکرانہ ادا کیا، اور ادا کر کے تو پھر مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹا۔ آقا علیہ السلام آگے ہو گئے، آپ نے بقیہ جماعت کرائی، اور جب فارغ ہوئے نماز سے تو مڑ کے صحابہ کرام سے کہا یہ تم نے جو تالیاں بجائیں، آقا علیہ السلام منع فرمانا چاہتے تو اسی وقت ہی منع فرما دیتے، وہ تو تالیاں بج رہی ہیں، حضور آ گئے ہیں اور مصطفیٰ مسرور ہو رہے ہیں اپنے عاشقوں کے عشق دیکھ کر، اور منع نہیں فرما رہے، مگر مسئلہ سمجھایا کہ آئندہ کبھی ایسا معاملہ درپیش ہو تو تالی الٹے ہاتھ سے بجانا عورتوں کا حق ہے، تم سبحان اللہ کہا کرو۔ یعنی اس سے یہ سمجھا دیا کہ آئندہ بھی کبھی ایسا ہو جائے میں آؤں تو میرے ادب میں آگے مطلع کرنا ہو امام کو، سبحان اللہ کے نعرے لگا دیا کرو، اور عورتوں کا معاملہ ہو تو وہ تالی بجائیں اس طرح۔ گویا توثیق فرما دی، پہلے توثیق تقریری تھی، اب توثیق قولی ہو گئی، توثیق ہو گئی۔ پھر متوجہ ہوئے ابو بکر، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا، اشارہ کیا تھا انمکس مکانک کہ کھڑا رہے اور نماز جاری رکھ، تو پھر کس چیز نے منع کیا تم پھر مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے؟ قربان جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ادب پر، ادب مصطفیٰ پر، وہ غرقاب عشق رسول اور وہ فنائے ادب مصطفیٰ۔ ابو بکر عرض کرنے لگے ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال؟ عاجزی اور ادب دیکھیے ان کے ساری، ابو قحافہ کے بیٹے کی، والد کا نام ہے، اس کے بیٹے کی کیا مجال کہ نماز میں آپ کی طرف پشت کر کے کھڑا رہے؟ آپ کے پیچھے، آپ کے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے ابو قحافہ کا بیٹا؟ تو مطلب یہ ہے کہ حضور اگر نماز میں استقبال القبلہ، کعبے کی طرف منہ کرنا شرط ہے تو مصطفیٰ کی طرف پیٹھ نہ کرنا بھی شرط ہے، اس لیے کہ سامنے کعبہ تھا، پیچھے کعبے کا کعبہ تھا، تو میں کیسے کھڑا رہتا؟ تو ثابت کر دیا کہ صرف استقبال القبلہ ہی نہیں، استقبال و قبلۃ القبلہ بھی ہے، اور یہ نماز رہی، کامل ہو گئی۔ اس سوال کا جواب آ گیا کہ حالت نماز میں حضور کا دھیان کرنے سے نماز ہوتی ہے یا ٹوٹتی ہے؟ اور یہ جملہ اگر آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، یہ جملہ بعض احباب صفائی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دھیان توجہ نہیں کہی، انہوں نے لکھا کہ اگر اپنی ہمت لگا دے، بہت توجہ کر دے، ہمت لگا دے، خواہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، تو نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ جو کچھ آپ نے بخاری میں آج پڑھا، سب صحابہ کی ہمت لگی حضور کی طرف یا نہیں؟ سارا دھیان ہی حضور کی طرف ہے، ہمت ہی حضور کی طرف ہے، توجہ ہی حضور کی طرف ہے، امام سے لے کر مقتدی کو سوائے مصطفیٰ کے اور یاد ہی کچھ نہیں ہے۔ تو نماز کامل ہوتی ہے جو دھیان مصطفیٰ کا ہو جائے۔
اور دوسری حدیث جو بخاری شریف ہی کی، جس کو امام بخاری آگے کتاب الاذان میں بھی لائے ہیں، جو گزر گئی، باب اہل العلم والفضل حق بالامامہ، اور امام بخاری دوبارہ وہ حدیث اب جو آگے سنا رہا ہوں اور آج کی آخری حدیث، صرف دیکھ لیں کہاں کہاں تخریج کی ہے امام بخاری نے، پھر کتاب الاذان میں لائے ہیں وحل یلتفت لامر، پھر امام بخاری اسی حدیث کو کتاب التہجد میں لائے، حدیث عشق، پھر اسی حدیث کو امام بخاری کتاب المغازی میں لائے ہیں، امام مسلم کتاب الصلاۃ میں لائے ہیں، امام نسائی لائے ہیں، ابن ماجہ لائے ہیں، احمد بن حنبل لائے ہیں، امام ابن خزیمہ لائے ہیں، ہر امام۔ اور حدیث کیا ہے؟ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، عن انس بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، وکان تابع النبی وخدمہ وصاحبہ هو يقول ان ابا بکر كان يصلي لهم في وجه النبي الذي توفي فيه حتى اذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاه، هم صفوف في الصلاه، ما قال صفوف للصلاه، نماز کے لیے صف بندی نہ تھی، ہم صفوف فی الصلاة، فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ وینظر الینا وهو قائم فتبسم ویضحک، وقائم کان وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا ان نفتتن من الفرح برؤية النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فناكس ابو بکر على عقبيه ليصل الصف وظن ان النبي خارج الى الصلاة فاشار الینا النبی ان اتموا صلاتکم وارخوا الستر او کما قال۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام مبارک ہیں، آخری پیر کا دن تھا، اور مشتاقان دید صحابہ حضور کے مکھڑے کو تکے ہوئے 3 دن گزر گئے تھے، علیل تھے، باہر نماز کے لیے نہیں آئے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق جماعت کرایا کرتے تھے، پیر کا دن آ گیا، 3 دن گزر گئے تھے، آقا باہر تشریف نہیں لائے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کھڑی ہو گئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرانے لگے، وہ ہم صفوف فی الصلاۃ، اور متعدد بار یہ حدیث آئی ہے اور صحیح بخاری میں تصریح ہے کہ نماز شروع تھی اور حالت نماز کے اندر کا واقعہ ہے۔ اس دوران آقا علیہ السلام نے کچھ افاقہ محسوس فرمایا، تو آپ کی جی مبارک نے چاہا کہ پردہ اٹھا کے دیکھوں تو صحیح میرے غلام کس حال میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ فکشف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستر الحجرہ فینظر الینا وهو قائم فتبسم کأن وجهه ورقة مصحف، پردہ اٹھایا، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں تکا، حضور نے ہم کو دیکھا، ہم نے حضور کو دیکھا، حضور مسکرا رہے تھے، اور خدا کی قسم مسکراتے ہوئے چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کھل گیا ہو۔ یہ تو ان کا قول ہے نا، انس بن مالک کا، کہ کھلا ہوا قرآن لگا، حضور کا چہرہ کھلا ہوا قرآن لگا، جیسے مسکرایا۔ اور ایک شاعر کا شعر فارسی کا یاد آیا، انہوں نے قرآن سے تشبیہ دی انس بن مالک نے، اور ایک عاشق کہتا ہے مصحف را ورق ورق دیدم، مصحف را ورق ورق دیدم، ہیچ صورت نہ مثل صورت اوس۔ وہ عاشق کہتا ہے کہ میں نے 114 صورتیں قرآن کی ایک ایک کر کے کھنگال دی، 114 کی 114 ساری صورتیں دیکھ ڈالی، کوئی صورت بھی صورت مصطفیٰ جیسی نہ لگی۔ ایک تشبیہ ہے، ہائے ہائے کان وجہہ ورقۃ مصحف، کھلا ہوا قرآن لگ رہا تھا۔ فہممنا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آقا کے چہرے کو جب تکا اور اتنی خوشی اور سرور ہوا
کہ ایسا جی چاہ رہا تھا کہ سب نمازیں توڑ دیں اور سارے نمازی مصطفیٰ کے دیدار میں فنا ہو جائے. ان نفتاتنا من الفرح برؤیت النبی، نمازیں توڑ کے حضور کو تکتے رہ جائیں. اب یہاں ایک سوال ہے، تھوڑا نقشہ بتائیں، ذہن میں قائم کریں. یہ مسجد نبوی ہے، ریاض الجنہ ادھر قبلہ ہے، سمت سمجھا رہا ہوں. صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، آپ نقشے میں لائیں ریاض الجنہ مسجد نبوی، نماز ہو رہی ہے، اس طرف ہے مثلا، تو جالی مبارک اور حضور کا در انور دروازہ کس طرف پڑتا ہے؟ جب مسجد نبوی میں کھڑے قبلہ نماز پڑھ رہے ہیں، قبلہ رخ بائیں طرف ایکسٹریم لیفٹ پہ پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک سوال ہے میرا، آپ حالت نماز میں پڑھ رہے ہوں تو نگاہیں کہاں ہوتی ہیں؟ سجدہ گاہ پہ ہوتی ہیں یا دائیں بائیں کنکھیوں سے دیکھتے ہیں؟ جی. اور پھر ابو بکر عمر عثمان و علی کی نماز ہو، سجدگاہ پہ نگاہیں، حالت نماز ہے، صحابہ کی نماز. ایکسٹریم لیفٹ پر حضور کا گھر ہے، در انور. پردہ جو اٹھایا باہر تو نکلے نہیں، اٹھایا سامنے آئے، ادھر منہ کر کے قبلہ رخ سجدگاہ پہ نگاہ رکھنے والے صحابہ نے حضور کا چہرہ کیسے دیکھ لیا؟ اب یہ باتیں امام بخاری تو نہیں لکھیں گے نا، انہوں نے تو حدیث لکھ دی، یہ تو کوئی اور ہی بتائے گا تو سمجھ میں آئے گی نا. چہرہ کیسے دیکھ لیا؟ ایکسٹریم لیفٹ. آپ سامنے بیٹھے ہیں، ادھر توجہ میری طرف رکھیں، توجہ بھرپور توجہ. اب آپ کا جو ایکسٹریم لیفٹ پر جو آدمی بیٹھا ہے، منہ موڑے بغیر دیکھ کر بتا دیں مجھے. اگر کسی کے کانوں کی طرف بھی آنکھیں لگی ہوئی ہیں تو دیکھ لے گا، چاروں طرف آنکھیں ہیں، دیکھ لے. بتائیں کسی کو نظر آتا ہے؟ چوتھا بندہ نظر نہیں آتا ایکسٹریم لیفٹ پر اگر نگاہ ایسے ہو. نظر آتی ہے؟ تو وہ جہاں جالی ہے وہاں در دولت تھا، جالی مبارک. تو کیسے دیکھ لیا؟ فتبسم فیضحک، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور چہرہ کھلا ہوا قرآن لگ رہا ہے. یہ سارا منظر رخ مصطفیٰ کا کیسے دیکھ لیا؟ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا جب تک قبلہ کو چھوڑ کر سب نے رخ پلٹ کر چہرہ مصطفیٰ کی طرف نہ کر لیا ہو. جب تک قبلہ رخ چھوڑ کر رخ مصطفیٰ کو قبلہ نہ بنا لیا ہو. رخ پھر گئے، رخ پھر گئے. میں کہا کرتا ہوں اس مقام پر، وہاں ان کے اندر ایک مناظرہ ہوا ہوگا، صحابہ کرام کے دل و دماغ میں ایک مناظرہ ہوا ہوگا. دماغ کہتا ہوگا رخ نہ پھیرو، رخ نہ پھیرو، نماز ٹوٹ جائے گی. دل کہتا ہوگا ٹوٹ گئی تو پھر قضا پڑھ لیں گے. دماغ کہتا ہوگا قبلہ اس رخ ہے، ادھر ہی دھیان رکھو. دل کہتا ہوگا اگر قبلہ ادھر ہے تو قبلے کا کعبہ ادھر ہے، کعبے کا کعبہ ادھر ہے. نماز ٹوٹ جائے گی. دل کہتا ہوگا نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. اگر منظر قضا ہو گیا، دیدار قضا ہو گیا، اس کی کوئی ادا نہیں ہے. نماز قضا ہو گئی تو ادا ہو جائے گی. یہ عقل و عشق میں ایک مناظرہ ہوا ہوگا. اس مقام پر میں عمر بھر ہمیشہ ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، صحابہ کرام نے رخ قبلہ چھوڑ دیا، رخ مصطفیٰ تک لیا. یہ تو مقتدیوں کی نماز تھی. آؤ ذرا امام کا حال بھی پوچھ لیں. فناکس ابو بکر علی عقبیہ لیصل الصف وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خارج الی الصلاۃ. ادھر سیدنا صدیق اکبر نے، اب سوال محدثین نے لکھا ہے کہ پتہ کیسے چلا؟ کسی نے کہا جب پردہ ہٹایا اس کی آواز سے پتہ چل گیا.
کہ ازواج مطہرات میں سے تو کوئی باہر پردہ اٹھا نہیں سکتا، آقا علیہ السلام ہی ہوں گے کہ پردہ اٹھایا۔ بعض شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ جب پردہ ہٹا چہرہ انور سے نور کی شعائیں نکلتی تھی، وہ نور کی شعاع کا پرتو پڑا تو چمک سے پتہ چل گیا کہ مصطفیٰ کا چہرہ سامنے ہے۔ شارحین حدیث نے لکھی۔ امام سے حال پوچھیں، اے امام عالی مقام سیدنا ابو بکر صدیق، آپ سے کیا بنا، آپ پر کیا بیتی؟ تو انہوں نے مصلی چھوڑ دیا اور پچھلی صف پہ آ گئے، خیال کیا کہ شاید حضور آ گئے۔ کیا یہ صحابہ بھی اسی دھن میں رہتے تھے، حضور آ گئے، اسی دھن میں رہا کرو۔ مصلی چھوڑ دیا، پیچھے ہٹنے لگے۔ جب آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ نے رخ بدل لیے اور امام نے مصلی چھوڑ دیا، سب منظر دیکھ چکے، تو حدیث میں آتا ہے فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ وَأَرْخَوا السِّتْرَ۔ تو آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، میں نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، اپنی نماز مکمل کر لو۔ اگر نماز ٹوٹ گئی ہوتی، قبلہ سے رخ پھر گئے، سما بدل گیا، حضور کی طرف متوجہ ہو گئے، ہمتیں لگ گئیں، دھیان لگ گئے، چہرے بدل گئے، اگر نماز ٹوٹ گئی ہوتی تو فرماتے آقا علیہ السلام نماز دہرا لو۔ نماز، امام بخاری کی روایت ہے انس بن مالک کی، فرماتے دہرا لو، مگر فرمایا نہیں ان اتموا صلاتکم، فرمایا قبلے رخ بھی چھوٹ گئے، مصلے بھی چھوٹ گئے، مجھے تکتے رہے، نماز توڑنے کے ارادے ہو گئے، چونکہ میری خاطر ہوا، نماز ہو رہی ہے، نماز پوری کر لو۔ فرمایا نماز دہراؤ نہیں، پوری کر لو۔ صحابہ نے پوری کر لی تو ثابت ہوا کہ آقا علیہ السلام کی دوران نماز حضور کی توجہ اور دھیان سے نماز کامل ہوتی ہے، ناقص نہیں ہوتی۔ اس لیے علامہ اقبال کے شعر پر ختم کرتا ہوں دورہ اب یہاں تک جو ہوا۔ 1234ویں حدیث ہم نے پڑھی، 1200 حدیثوں کے اندر منتخب حصہ پڑھا، کتاب الصحف تک اور کتاب الاذان تک۔ تو علامہ نے مقام کا کہا اس لیے ان کی نمازیں ہوتی کہ ان کا مذہب عشق تھا، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ یہ بلال کی بات کرتے ہیں، بلال کی، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ هكذا قال الامام البخاری عن الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، وهكذا كانت عقیدۃ الاصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ پاک جتنا کچھ ہو سکا ان 3 دنوں میں مختصر وقت میں، شام کو ملیں گے، ابھی شام کو میں اختتامی نشست میں 2-4 حدیثیں، 2-4-5 یا 10 حدیثوں کا دوروں کا اختتام وہ بھی کر لوں گا مختصر، پھر اسانید بھی ہیں، اجازات بھی ہیں، اور باقی امور بھی جلد مکمل کرنے، اور اختتامی دعا ہو جائے گی تاکہ اس کے بعد آپ لوگ واپسی کے سفر بھی کر سکیں، اور اسانید اور اجازات بھی ہیں تاکہ وہ بھی تقسیم ہو سکیں، مگر اس میں بھی اختتامی طور پہ حدیث پاک کے کچھ احادیث بخاری سے پڑھیں گے۔
جو چند اہم موضوع استغاثہ شفاعت کے رہ گئے ہیں وہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔